طور پر اس کی شکر گزاری اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اس کو تحفے تحائف اور انعام دینے کے بجائے دیکھتے ہی فوراً کیا فرمایا ھذا من فضل ربی، لوگوں یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر فضل ہے، یہی کیا شکر گزاری ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو انعام دے آپ پر، جو فضل و کرم ہو، سب سے پہلے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جو لوٹا دینا چاہیے کہ یہ سارا کرم ہمارے اوپر اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، قرآن کی آیت ہے ھذا من فضل ربی، یہ دیکھو میرے رب کا یہ فضل ہے ہمارے اوپر۔ اور میرے رب نے ہمارے اوپر یہ فضل کیوں کیا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، ہمارے اوپر ہمارے رب نے یہ فضل اس لیے کیا ہے، وہ میرا امتحان لیتا ہے، آزمانا چاہتا ہے اشکر ام اکفر، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال اور اولاد کا انبار لگ جائے، آج ایک مسلمان اپنے ملک سے خالی ہاتھ آیا ہو اور یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر کے اس کے وطن تک مال اور دولت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور فقیری کی زندگی ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نواز دیا، تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، اس نے سارا کمال اپنا سمجھتا ہے یا UAE کا سمجھتا ہے۔ ساری برکت کہاں سے آئی؟ متحدہ عرب امارات کی ہے۔ یہ انسان نہیں کہتا کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو اپنا مکان بنائے گا تو دروازے پر لکھ دے گا 25 لاکھ کا بنوائے گا، جس میں 10 لاکھ اپنے ہوں گے، 15 لاکھ سود کا ہوگا بینک سے، اور تیار ہونے کے بعد کیا لکھے ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ اور لکھا کیوں؟ تاکہ نظر بد نہ لگ جائے۔ وہاں بھی اللہ کی شکر گزاری مقصود نہیں، وہاں مقصود ہے، مقصد ہے کہ ہمارا یہ مکان غیروں کے نظر نہ لگ جائے۔ تو میرے بھائی حضرت ایوب علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر سمجھ لیا کہ اب ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کی آزمائش ہے میرے اوپر۔ ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو ہمارے البندے کی شکر گزاری سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا اس کی شکر گزاری کا فائدہ بھی آدمی ہی کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، کیوں؟ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، لوگ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ ہمارا رب جو ہے دنیا کے لوگوں کی شکر گزاری سے بالکل بے نیاز ہے، تو شکر گزاری کرے گا تو فائدہ خود کا پہنچے گا، اور ناشکری کرے گا تو خسارہ بھی آدمی اٹھائے گا۔ شکر گزاری اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بندہ بگڑتا نہیں، کیا بنے گا؟ بگڑے گا بھائی۔ صحیح مسلم کی جو حدیث قدسی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، میرے بندو عبادت کرو تو اپنے لیے، حرام کاری سے بچو تو اپنے فائدے کے لیے، شکر ادا کرو تو اپنے لیے، تو جو تمہاری عبادت سے مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، یاد رکھو اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم،
اگر تمہارے اولین اور آخرین جب سے ہم نے دنیا بنایا جب تک دنیا قائم رہے سارے لوگ مل کر کے اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار بن جائیں تو ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، ہماری خدائی میں اس سے کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اور اے میرے بندو اگر دنیا کے سارے اولین والآخرین سارے لوگ بڑے سے بڑے کافر اور مجرم بن جائیں، سب سے بڑے نافرمان بن جائیں اور کوئی ایک انسان میرا فرما بردار نہ رہے تو ساری دنیا کے اولین والآخرین کے کافر اور مشرک اور برے اور نافرمان بن جانے سے ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور نہ شکری کریں گے تو اپنے نقصان و خسارے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے، شر کے ذریعے تو صبر کرنا چاہیے، اور خیر کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگوں یاد رکھنا یہ تم کو جو میں مال دیتا ہوں اور تم کو جو میں اولاد سے نوازتا ہوں، اللہ اکبر، یہ اولاد بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیا، اس کو شر کے ذریعے آزما رہا ہے کہ اب ذرا دیکھیں کہاں تک یہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دیا اس کو آزما رہا ہے، ذرا دیکھیں اولاد پا جانے کے بعد اولاد کی کتنی صحیح تعلیم و تربیت اور میرے لیے اولاد کتنی تیار کرتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے آزمائش ہے، اللہ رب العالمین آزما ہے۔ وَاعْلَمُوا یاد رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مال تو کہاں صرف کر رہا ہے، اور مال پانے کے بعد کتنا تو غریب مسکین کو دیتا ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اولاد پا جانے کے بعد کتنا تو اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کتنا ان کو دین سے دور رکھتا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ کیا ہے، ہم ضرور بالضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس کے ذریعے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، دشمن کا خوف ہوگا، بیماریوں کا خوف ہوگا، گرانی اور مہنگائی کا خوف ہوگا، پتہ نہیں کتنی چیزوں کا خوف ہوگا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ بھوک تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اس کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، قحط پڑ جائے گا، پیداوار کم ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے گی، اور اس کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ کھانے پینے کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، سورۃ البقرہ کی آیت۔ جب طالوت اپنے مختصر سی فوج لے کر کے جالوت جیسے کافر ظالم انسان سے جہاد کے لیے نکلے تو طالوت نے کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اے ہمارے مسلمان مجاہدوں، کفار سے جہاد کرنے کے لیے تم چل رہے ہو، طالوت جیسے ظالم بادشاہ تمہارا مقابلہ ہے، اور راستے میں تم کو پیاس لگے گی، پانی تمہارے پاس نہیں ہوگا، پانی کی قلت ہوگی، پانی نہیں ملے گا، پانی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اور تمہیں شدید پیاس لگے گی۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر،
اور راستے میں ایک ایسے علاقے پر پیاسے پہنچ جاؤ گے جہاں سے میٹھے پانی کی نہر بہتی ہوگی. ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا کس کے ذریعے؟ بہتی ہوئی میٹھے پانی کے نہر کے ذریعے. اللہ اکبر. یہ بھی آزمائش، ہم اس کو آزمائش سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے پاس کتنی چیزیں پینے کی آزاد ہیں، حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں. یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. جو چیزیں انسان چھپ کر کے پینے میں شرماتا ہے، آج فیشن کے طور پر بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر ٹیبل پر بیٹھ کے پی رہا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر. طالوت نے کہا اے لوگوں یاد رکھنا، مجاہدوں اگر کفار اور مشرکین پر تمہیں غلبہ حاصل کرنا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اور جب یہاں سے تم چلو گے تو ان اللہ مبتلیکم بنہر، کیا اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا. بھوکے پیاسے ہوگے، پانی کا انتظام نہیں ہوگا، میٹھے پانی کی نہر بہتی ہوگی اور وہاں پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. کیا ہے؟ اس نہر کا پانی پینا تمہارے اوپر اللہ نے ممنوع قرار دے دیا. کتنے مشکل وقت میں ہو، پیاس لگی ہے، بہتے ہوئے پانی کی نہر ہے، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے کہ اللہ کی راہ میں کتنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہو. فمن شرب منہ فلیس منی، اور جو اس میں سے پی لے گا اس کو جہاد سے نکال دیا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا. اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. اتنے نیک کام میں پانی مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تمہاری آزمائش ہے، کتنا تم صبر کر سکتے ہو ہمارے لیے، یہ پانی پینا تمہارے لیے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو لوگ پیاس نہیں برداشت کر سکیں گے آ کر کے بھائی پیاسے نہیں ہم رہیں گے، ہم تو پی کے چھوڑیں گے، جو بھی پانی پی لیں گے وہ فوج سے نکال دیے گئے. وہ اللہ اکبر، یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے. جو جس نے بھی پانی پیا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو لوگ نہیں پیئیں گے وہی ہمارے ساتھ ہوں گے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اللہ یہ کہ کوئی زیادہ پیاسا ہے ایسے چلو سے لے کر کے تھوڑا سا پی لے تو اللہ نے بس اتنی کی اجازت دی ہے. لیکن منہ لگا کر کے سوچو ذرا پی لو، پی لینے کے بعد سوچو ذرا اور زیادہ پی لو، شاید کہ پانی آگے نہ ملے. اس طرح سے جو بھی پیا اس کو فوج سے واپس لوٹا دیا. کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں کبھی تنگی کبھی حرام کر کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہماری آزمائش لیتا ہے، کرتا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں نے طالوت اور جالوت کے قصے کی تلاوت کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کو کم کر کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آزمائے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال اور اولاد میں کچھ کمی کر کے، کبھی اولاد کو موت آ جائے گی اور کبھی مال میں کی کمی، مارکیٹ اور دھندا نہیں چلے گا، کبھی فصل برابر نہیں اگے گی، کبھی باغات میں پھل کم آئیں گے، کبھی کوئی آفتوں کے ذریعے یہ باغات اور فصلیں آپ کی تباہ برباد ہو جائیں گی، کم پیدا ہوں گی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ذریعے آزمائے گا. لیکن اللہ فرماتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صابرین ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ بات تو کچھ لمبی ہو گئی. عرض کرنا یہ تھا کہ آزمائش کے دور سے ہم لوگ گزرتے ہیں.
ہر چیز میں ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے ذریعے یا شر کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، تندرستی کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، یہ جتنے حالات ہمارے اوپر گزرتے ہیں یہ سب آزمائش اور امتحان کے ہوتے ہیں، اور ہر حال میں ہمیں آزمائش میں کامیاب اترنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف اور تنگی، جس کو شر کہا گیا، شر کے ذریعے آزماتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خیر کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب پورے دین اسلام کو آپ دیکھیں گے تو میرے بھائی صبر اور شکر، پورے دین اسلام کے دو پہیے ہیں، دو گاڑیاں ہیں، اسی پر اسلام کی گاڑی چلتی ہے اور آدمی کا دین قائم رہتا ہے، ایک تو صبر اور دوسرے شکر۔ اسی لیے ان دونوں کی بڑی فضیلت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث